انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ عہد کرے کہ میں کچھ اعمال ایسے کروں گا جس کی گواہی میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیتا، اور وہ عمل میں خاص اللہ کے لیے رکھوں گا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو میں اپنے آپ کو بھی یاد نہیں دلاؤں گا، اور میں ان نیکیوں کی برکت سے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے نجات چاہتا ہوں۔ یہ مشق انسان کو کرنی چاہیے۔ ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ اخلاص والے اعمال آ جائیں گے، اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا عمومی معیار جو اخلاص کے لیے اس کے باقی اعمال میں ہے وہ اگلے درجے پہ منتقل ہو جائے گا، اور وہ بہتر اور اونچا ہو جائے گا۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ 3 آدمی سفر پہ نکلے، اور دوران سفر وہ ایک غار کے اندر پناہ کے لیے ٹھہر گئے۔ اچھا، غار کے دہانے پر ایک بڑا پتھر گر گیا تو باہر سے غار بند ہو گیا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ پتھر نہ ہلا سکے۔ تو اگر ایسی صورت میں غار بند ہو جائے تو اس میں اب تو موت کے علاوہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہے، اگر اسباب کی دنیا میں یہ بات کی جائے تو پھر ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے سے نجات مانگتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلے آدمی نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں کھانے پینے کی ہر چیز ان کو پہلے دیتا تھا، یعنی مفہوم یہ کہ میں ان کے بڑھاپے کا اکرام کرتا تھا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ تو ایک دن میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو والدین سو چکے تھے۔ بہرحال میں نے دودھ دھویا اور ان کے پاس جب آیا تو وہ سو رہے تھے۔ اچھا، اس حالت میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، تو میں ان کے سرانے پر ہی پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا رہا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ از خود اٹھے اور انہوں نے دودھ پیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل خالص آپ کی رضا کے واسطے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ جو پتھر تھا وہ غار کے منہ سے تھوڑا سا ہلا، تھوڑا سا کھسکا۔ اتنے میں پھر دوسرا بولا کہ ان کو ایک خاتون سے محبت ہو گئی تھی اور وہ قحط کی حد تک پہنچ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ پوری طرح مجبور ہو گئی تھی۔ اب اس شخص کو ان کے اوپر اختیار تھا، انہوں نے اس اختیار اور قدرت کے باوجود اپنی حیا کو پامال نہیں ہونے دیا، بلکہ اس خاتون کی مالی مدد بھی کی۔ اب یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ میرا عمل محض آپ کی رضا کے واسطے تھا تو آپ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں۔ تو ان کی دعا کے بعد بھی وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسکا، لیکن ابھی بھی اتنی جگہ نہیں ہوئی تھی کہ یہ لوگ نکل سکتے ہوتے۔ اصل میں ایسے واقعات اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو سبق دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم تک اسی لیے پہنچائی ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اخلاص والے اعمال کی حیثیت اور اس کی اصل کیا ہے، اور اس کی کیا خیریں ہیں جو زندگی میں تقسیم ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اصل اخلاص تو یہ ہے کہ انسان یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف متوجہ ہو۔ خیر، بہرحال پھر تیسرے شخص کی باری آتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور تھا، وہ اس نے میرے پاس مزدوری کی اور وہ کسی وجہ سے اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس رقم کو لیا اور کاروبار میں لگا دی، جس سے بہت زیادہ مال و دولت کا فائدہ ہوا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ مزدور آ گیا، اس نے اپنی دہاڑی طلب کی یا اپنی مزدوری طلب کی، تو میں نے اس کو سارے اونٹ، گائیں اور بکریاں یہ سامنے کر دیں اور پھر کہا یہ سب تمہارا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی اتنا مال میرا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو مختصر مزدوری تھی۔ تو پھر اس نے ساری بات بتائی کہ بھائی میں نے تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگایا تھا اور اس سے مجھے یہ سارا نفع ہوا ہے، تو در حقیقت یہ سارا مال تمہارا ہے۔ اور وہ جو اللہ کا بندہ تھا اس نے ساری چیزیں لیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور وہ ساری چیزیں لے کر چلا گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ میرا عمل محض آپ کی رضا کے واسطے تھا اور یہ میں نے خالص آپ کے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، تو آپ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ فرمایا تو پتھر اس درجے کھسک گیا کہ یہ تینوں آسانی سے وہاں سے نکل سکے۔
تو اسی لیے یہ جو اخلاص والے اعمال ہیں یہ دنیا میں اگر اتنی نجات دے سکتے ہیں تو سوچیں آخرت میں یہ کس درجے کی نجات عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی اخلاص والا ہوتا ہے تو روایات میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے دور فرما دیتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتنوں سے دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے اعمال اس طرح کریں کہ ہم اللہ سے یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ہی چاہیے۔ اگر آپ دنیا میں بھی عطا فرما دیں اور آخرت میں بھی عطا فرما دیں تو آپ کا فضل ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں تو یہ عمل آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم آپ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم آخرت میں آپ کو آپ کی جلال کے ساتھ آپ کا سامنا نہیں کر سکتے، تو آخرت میں ان اعمال کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دیجیے گا۔ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے فیصلوں کو نرم فرما لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے معاملے میں زور آزمائی کرے گا، دوغلے بازی کرے گا، منافقت کرے گا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے۔